الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 15واں پارہ سورہ الکہف، آیت شریفہ نمبر 36 اور اس کے بعد. آیت شریفہ نمبر 36 کا بامحاورہ ترجمہ: اور میں نہیں سمجھتا قیامت کو قائم ہونے والی اور البتہ اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً میں ضرور پاؤں گا اس سے زیادہ اچھا پلٹنے کی جگہ کو. کافر مشرک سرمایہ دار اپنے باغ میں آیا تو پہلی خفیہ بات یہ کہی کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ ہلاک ہوگا، اور یہ کلمہ کفر کا ہے. کل من علیہا فان. ایمان یہ ہے کہ اللہ مالک کے سوا ہر کسی چیز میں ختم ہونا ہے، اور اس کا عقیدہ کیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ ہلاک ہوگا. دوسرا کفری عقیدہ جو اس نے باغ میں داخل ہونے کے بعد واضح کیا: وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً. میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی. اور تیسرا کفری عقیدہ: اور البتہ اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا یقیناً میں ضرور پاؤں گا اس سے اچھی لوٹنے کی جگہ. اپنے بارے میں فیصلہ خود ہی کر دیا. تینوں کے تینوں جملے کفر کے جملے. قیامت کا عقیدہ کہ آخرت کا آنا ہے، نیک اعمال کا اچھا بدلہ پانا ہے، اور برے اعمال کی سزا کا حقدار ٹھہرنا ہے. انسانوں کو لگام دینے میں، بے مہار ہونے سے بچنے میں اس کا نہایت دخل ہے. اور اسی لیے اللہ بہتر جانے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں قیامت کا بہت زیادہ ذکر ہے. بیکار ذکر تو نہیں. تو میں آپ چاہیں کہ خیر کی جانب آ جائیں، شر سے بچ جائیں، اس بات تک پہنچنے کے لیے جو وسائل ہیں، جو تدبیریں ہیں، ان میں سے ایک بہترین تدبیر روز قیامت پر ایمان اور اس کے ساتھ بار بار اس ایمان کی تجدید کرتے رہنا، اس کے بارے میں سننا،
اس کے بارے میں سنانا، اس کے بارے میں پڑھنا، اس کے بارے میں پڑھانا، اور قیامت کے دن پر یقین کرنے والے اہل ایمان ان کا تذکرہ کرتے رہنا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا۔ تیسرا کفریہ جملہ یہ کہا، البتہ اگر میں اپنے رب کی طرف اٹھایا گیا تو کیا ہوگا؟ میں لوٹنے کی جگہ میں یقیناً ضرور جو اب مجھے میسر ہے اس سے بھی شاندار پاؤں گا۔ اللہ بہتر جانے کہ اس کے اس برے عقیدے کے پس منظر میں کیا تھا، لیکن جو بات اللہ بہتر جانے نظر آتی ہے کہ وہ سمجھتا تھا جو ملا ہے میری ذات کی وجہ سے ہے، تو میں جہاں ہوں گا یہ سارے وسائل میسر ہیں۔ قیامت ہے تو پھر کیا ہے؟ میں تو ہوں، تو جب میں یہاں پاتا ہوں تو وہاں بھی پاؤں۔ اور اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ دینے والے رب ہیں، اس عقیدہ کا نہ ہونا ہے۔ اور وہ کس طرح دینے والے ہیں؟ جب چاہیں دیتے ہیں، جب نہ چاہیں نہیں دیتے۔ اور جس کو وہ عطا فرمائیں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، جس کو نہ دیں کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ اس کی بنیاد میں ان باتوں کا نام و نشان نہیں، تو کیا بولا؟ اگر پلٹا بھی لوٹایا بھی گیا تو جو اب ملا ہے اس سے شاندار ملا۔ اب کیا ہوا؟ اس کے ایماندار ساتھی نے جو سنا اب اس کا جواب دیا۔ اہل ایمان کی خوشبختی کہ اللہ تعالی نے ایماندار شخص کے جواب کو بھی محفوظ کر دیا۔ قال له صاحبہ، الفاظ شریفہ کے معنی اس کے ساتھی نے اس سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، اس سے تکرار کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے کفر کیا ان کے ساتھ جنہوں نے تجھے حقیر مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر حقیر قطرے سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک آدمی بنا دیا۔ بامحاورہ ترجمہ، ان کے ساتھی نے اس سے کہا، اور وہ اس سے گفتگو کرتے تھے، اس سے تکرار کرتے تھے، کیا تو نے اس ذات کے ساتھ کفر کیا جنہوں نے تجھے حقیر مٹی سے پھر حقیر قطرے سے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک آدمی بنا دیا۔ نوٹ فرمانا، جب کہیں بےہودہ بات ہو، کفر کی بات ہو، تو گمگا شیطان نہیں بننا، ہاں میں ہاں نہیں ملانی، جھوٹے دان نہیں نکالنے۔ اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کو استعمال کرنا، وگرنہ اپنے ایمان کی بھی خیر۔ توجہ فرمائیے اسلم صاحب جی، جو دین ٹوٹ رہا ہے اس کا ایک بڑا سبب دین والے ہیں، کھوٹے
بے دینی کو دیکھ کر بیوی بچ جاتی ہے کہانی کے نہیں. اور باپردہ عورتیں اللہ ان کو ہدایت دے دے. میں دعا کر رہا ہوں باپردہ عورتوں کی ہدایت کے لیے. کیسے؟ بے پردہ عورت دین سے ہٹی ہوئی عورت دیکھتی ہیں آدھا منہ کھول کے حسرت سے دیکھتی رہتے ہیں. اب باڈی لینگویج کیا ہے؟ تو خوش نصیب ہے، میں بدبخت ماری. ہے کہانی کے نہیں یہ سیما صاحب؟ یہ ہے کہانی کے نہیں؟ وہ بدبخت عورت، اس کی بدبختی میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ اب کوئی اسے مائی بابا کوئی پرانا بندہ کہے گا بھی کہ جی چھوڑ، یا منہ سے جو تیری پردے والی ہیں ساری اس وقت ساری توجہ میری جانب ہے. الٹی کہانی بن چکی. اور اگر پردے والی اس میں دین پر دین کا حکمت سے دانائی سے وار کر دے کہ تو کیا بنے، اللہ کے فضل و کرم سے خود بچے گی کہ نہ بچے گی. اور جو برائی کا وار ہے وہ رکے گا کہ نہیں رکے گا. اور اللہ قادر ہے کسی وقت بات کو دل میں بھی اتار دے. نیکی کم ہو رہی ہے نیکوں کی کوتاہی کی وجہ سے، ان کے احساس کمتری کی وجہ سے. نہ کیوں؟ اگر اللہ کا سرکش اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو میں اللہ کا غلام اپنے آپ کو برتر کیوں نہ سمجھوں؟ تکبر نہیں، تکبر اور ہے، دین اونچا ہے. اور جس کو اللہ نے دین دیا ہے اس کو سب سے بڑی نعمت ملی. اس نعمت کے ملنے پر بلی نہ بنے، شیر بنے. اور شیر کا مطلب کسی کو کھانا نہیں، کلاشن کوپ سے مارنا نہیں، لیکن سینے میں ٹھنڈک ہو کہ مجھ پر میرے رب کی وہ رحمت ہے جو اس بدبخت پر نہیں ہے. دیکھ لیجیے یہ واقعے کیوں پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہانی کس سے سنانے کے لیے یہ واقعہ لکھا. ہوش کریں، ہم نے ایمان والے کی راہ پہ آنا ہے، کافر کی راہ سے ہٹنا ہے. حدیث سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے ساتھی نے کہا، دیکھنا اس کی گفتگو میں کس قدر زور ہے. اور وہ اس سے تکرار کرتا تھا، اکفرت، اللہ اکبر. قربان ہو جائیں دین پر کہ دین کتنی قوت دیتا ہے. لیکن کھروں کو کھوٹوں کو کیا دیں، ہم ایسے کھوٹے. دین کا عبادہ بھی ہو رہا ہے اور دین کی قوت سے محروم. بیٹا سمجھ آ رہی؟ اکفرت، کیا تو نے کفر کیا ہے؟ اس کو ہوتے ہیں استفہام. یہ ڈانٹنے کا ہے، توبیخ کا ہے. تو نے کفر کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے کہ عرش والے رب مالک ان کا کفر کرے؟ اور کس کا کفر کیا ہے؟ بالذی خلقک من تراب، ان کا کفر کیا ہے جنہوں نے تجھے حقیر مٹی سے بنایا. اپنی اثر تو دیکھ، تو ہے کیا؟ ثم من نطفہ، پھر حقیر قطرے سے بنایا. جب تو اپنی اصل پہ غور کرے گا جس سے تو بنا ہے تو تیرے لیے
ان کا کفر کرنے کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے، کوئی جسٹیفیکیشن؟ حقیر مٹی، مفسرین نے اس کے جو معنی بیان کی ہیں دو میں نے دیکھے۔ ایک معنی کہ تیرے بابا جہاں سے تیرا نام شروع ہوا آدم علیہ السلام کس سے بنے؟ سونے اور چاندی سے بنے؟ ہیرو جواہرات سے بنے؟ بادام اور ملائی کو مکس کر کے بنے؟ اللہ نے مٹی سے بنا۔ دوسرا معنی، وہ جس حقیر قطرے سے بنا ہے وہ انسان میں کہاں سے آیا ہے؟ مٹی کی، مٹی میں اگائی ہوئی چیزیں اللہ نے اگائی، اناج، سبزیاں، پھل، وہ کھایا گیا، اس سے وہ حقیر قطرہ اللہ نے بنایا۔ آغاز میں بھی مٹی، اور دوسرا تیری ابتدا کا جو وقت آیا وہ بھی جس قطرہ سے بنا، اس قطرہ میں بنانے بھی حقیر مٹی کا تھا۔ یہ ہے تیری اصلیت۔ ثم سواک رجلا، پھر تجھے سیدھا سادہ آدمی کس نے بنایا؟ اللہ تیرے منہ کو الٹا کر دیتے، دو آنکھوں کی بجائے ایک آنکھ بناتے، دو کی دو چھین لیتے، تو کیا کر سکتا ہے؟ کس طرح ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ سجائی۔ اگر اللہ الٹ پلٹ کر دیتے، اور مخلوق میں الٹ پلٹ ہے کہ نہیں؟ دیکھتے ہو آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے، انسان ہے دیکھ کے ڈر جاتا ہے۔ تجھے اللہ نے سیدھا سادہ بنایا، اپنی اصل پہ دیکھ، اپنے دوسرے مرحلہ اس پہ دیکھ، اور جو بنا ہے اس پہ دیکھ۔ یہ سارا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ تو نے ان کے ساتھ کفر کیا؟ زور ہے دین کا، اور جب زور آئے گا، اس میں کوئی مارا اس کو گالی نکالی ہے احمد جی، لیکن بولنے والے کی ایمان کے بارے میں تصور کی بلندی، اس کی ایک ایک لفظ خبر دے رہا ہے کہ نہیں شیخ صاحب؟ اور یہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ سے مانگنی ہے، اور اپنی اولاد کے لیے۔ جب یہ بات آ گئی انشاءاللہ بے دینی کے خطرات ختم ہو گئے، وگرنہ 5 نمازیں نہیں، تہجد پڑھتے ہوئے، اشراق پڑھتے ہوئے بھی خطرات، کہیں بھٹکتا ہے۔ جو اپنی چیز کی قدر نہیں کرتا وہ کرتے ہیں۔ فرانسا پلاٹ بیچتے تھے تو ردی ہے، جس کے پاس پلاٹ آئے وہ کہ ردی ہے، تو کون احمق اس سے لے گا؟ جو اپنی چیز کی قدر نہیں کرتا اس کی کون قدر کرتا؟ اور سب سے کائنات میں قدر والی چیز اللہ کا دین ہے۔ اگر دین پانے والے نے اس کی قدر نہ کی تو کون قدر کرے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی اولادوں کو، کنبوں کو دین دے اور دین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات عرض کی گئی اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔